بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس ایٹ RA کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سیدھا معلم کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا اور آپ کی ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے۔ ناظرین، ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی اور وہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھے اور نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ مولا علی کو علمی بنیاد پر شکست دے دیں تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ چنانچہ اس جماعت نے منصوبہ بنایا کہ ہم مولا علی علیہ السلام سے مشکل سوالات کریں تاکہ وہ ان کا جواب نہ دے پائیں۔ ناظرین، اس جماعت کے یہودیوں نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ اگر جناب علی ان کے سوالات کے جوابات دینے پر فقط تیار ہی ہو جائیں اور جوابات نہ بھی دیں تو بھی وہ جیت جائیں گے، کیونکہ وہ مولا علی پر شرط لگانے والے تھے کہ ان کے سوالات کا جواب قرآن کے بجائے تورات سے دیا جائے، اور اگر باب علم اس بات پر راضی ہو گئے تو انہیں قرآن سے ہٹنا ہوگا۔ ناظرین، یہودیوں کی یہ جماعت اپنے دانشور راس الجلود کی قیادت میں امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور بولے، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ راس جالود بولا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ کو ان کا جواب ہماری کتاب تورات سے دینا ہوگا، اور اگر آپ نے سب کے سامنے سوالات کا ٹھیک جواب دے دیا تو ہم آپ کو باب علم مان لیں گے۔ ناظرین، مولا علی نے یہودیوں کا یہ چیلنج قبول کر لیا اور بولے، اگر میں تمہارے سوالات جو کہ میں ابھی تک جانتا نہیں ہوں کیا ہیں ان کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ اسلام قبول کر لو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر ان کے تمام سوالوں کے جواب انہیں تورات سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے یقیناً وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہیں۔ دونوں فریقوں میں معاملات طے ہو گئے اور سب لوگوں کو بلا لیا گیا تو یہودیوں کی طرف سے راس جالود چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لے کر فاتح خیبر سے علم کے تکبر میں بولا، اے علی، اس چیز کا نام بتائیں جو خدا کے لیے نہیں ہے۔ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز خدا کے لیے ہے اور اس بات کا جواب دینا باب علم کے لیے ناممکن ہوگا۔ ناظرین، مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو خدا کے لیے نہ ہو۔ تب مولا علی نے بغیر توقف کے فرمایا، تم جاننا چاہتے ہو وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ تو اس کا جواب شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا بے ساختہ واہ واہ کہہ اٹھا تو راس جالود نے دوسرا سوال کیا اور بولا، اے علی، یہ بتائیے وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ مولا علی بولے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راس جالود بولے، اس سوال کا جواب آپ ہماری کتاب سے دیں۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا، کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ایک فرشتہ آیا، آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ وہ 7ویں آسمان سے آیا ہے۔ پھر ایک فرشتہ آیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے تو وہ بولا کہ وہ زمین کی 7ویں گہرائی سے آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں سے سوال کیا کہ تمہارے قریب وہاں کون تھا؟ وہ بولے، ہمارے قریب وہاں ہمارا رب تھا۔ پس معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا پستی کی انتہا، رب ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ یہ جواب سن کر یہودی منہ دیکھتے رہ گئے۔ تب مولا علی نے فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو کائنات کے ذرے ذرے میں ہے اور ہر چیز میرے رب کے قریب ہے۔ ناظرین، تیسرا سوال یہودیوں نے مولا علی سے کیا، یا علی، یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو رب کے قریب نہیں ہے؟ مولا علی بولے،
ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ تیسرا جواب ٹھیک ہونے پر راس جالوت تھوڑا پریشان ہوا اور اپنی حکمت عملی بدل کر علمی سوال کرنے کے بجائے تاریخی سوال کیا اور بولا اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ مولا علی بولے اس چشمے کو چھوڑو، پہلے میں یہ بتاؤں کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ راس جالوت کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا تو مولا علی بولے آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں ہے جسے تم سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر نے پانی پیا تھا، اور اس سے اب آب حیات جاری ہے۔ یہودیوں نے اس جواب کے بعد ایک اور تاریخی سوال کیا اور بولے یہ بتائیں وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے زمین پر اتارا گیا۔ اس سوال پر مولا علی بولے تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم یہ بات بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے، اور ہجر اسود اس وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ یہودی آپ کے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دیں، کیونکہ مولا علی ان کے جوابات دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ تب ان کے رہنما نے ایک اور مشکل سوال کیا اور بولے یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہو رہی ہیں۔ مولا علی بغیر کسی توقف کے بولے کہ تم اپنے ماہ وصال پر غور نہیں کرتے کہ ہر دن اور رات آنے والے دن اور رات سے پہلے مسلسل کم ہوتی ہے اور پھر مسلسل زیادہ۔ راس جالود نے ایک اور سوال پوچھا، بولا زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، اور کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو سانس لیتی ہے؟ مگر نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا جانتے ہونا کہ کتاب میں لکھا ہے کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے اور نہ جان۔ یہ سن کر وہ جلدی جلدی بولا اچھا یہ بتائیں کہ زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ساری زندگی میں ایک دفعہ پڑیں اور پھر کبھی نہیں پڑیں؟ مولا علی نے فوراً جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا کو اپنے عصا سے 2 ٹکڑے کیا تو اس زمین پر سورج کی کرنیں پہلی دفعہ پڑی، اور جب آپ گزر گئے اور پانی نے وہ راستہ بند کر دیا تو پھر اسی جگہ سورج کی کرنیں کبھی نہیں پڑی۔ اگلا سوال یہودیوں نے یہ کیا، بولے یا علی یہ بتائیں وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں، اور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو حاضر رہتی ہیں؟ مولا علی بولے آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، وہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، وہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تم دونوں کو غائب پاؤ گے، اور تمہارے پاس ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ناظرین، یہودی رہنما حیرت زدہ تھا، مگر اپنے اس سوال پر اسے یقین تھا کہ اسے اس کا جواب نہیں ملے گا۔ بولا یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے، مگر اسی کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے؟ مولا علی بولے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا خالق خود اللہ ہے، اور اس عصا کے بارے میں خود موسیٰ علیہ السلام سے سوال بھی کیا اور پوچھا موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ناظرین، پھر یہودیوں نے اگلا سوال کیا، بیت اللہ کا طواف تو ذی حیات کرتے ہیں، لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیں جس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ مولا علی بولے کشتی نوح ایک ایسی بے جان چیز ہے جو طوفان کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے، تو اس نے اس کے گرد 7 چکر طواف کیا۔ راس جالود نے باب علم مولا علی سے کئی سوال کیے اور تمام کے جواب آپ نے بالکل ٹھیک ٹھاک دیے، تو مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک یہودی نے کہا حضرت علی لوگ تو ہر سوال پر سوچ کر جواب دیتے ہیں، آپ تو ہر سوال کا جواب بلا توقف دے رہے ہیں۔ اس پر مولا علی بولے تمہارے ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ تو وہ فوراً بولا 5۔ اس پر مولا علی بولے مجھے بھی تم لوگوں کے سوالوں کے جواب ایسے ہی معلوم ہے جیسے تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی نادان نہیں جانتے تھے کہ مولا علی کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب ان کو سوالات کے جوابات ٹھیک مل گئے تو راس جالود سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
اگر پسند آئی ہو تو برائے کرم ہمارے چینل وائس@RA کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسی طرح بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔